کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، حدیث نمبر 8 میں نے پڑھی تھی جس کے راوی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے کہا، کیونکہ ہند بن ابی حالہ پچھلے ہفتے میں نے بتایا یہ نبی علیہ السلام کے ربیب تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے. دونوں کی ماں ایک اور باپ الگ، سوتیلے بھائی تھے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کو بہت ہی اچھے انداز سے لوگوں کو بتاتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ماموں ذرا ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کر دیں. چونکہ نبی علیہ السلام کے وفات کے وقت حضرت حسن اور حسین بڑے کم سن چھوٹے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہم بڑوں سے بھی سن لیں. یہ حدیث میں نے بتایا کئی وجوہات کی بنا پر سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. سند کے اعتبار سے کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. راوی بھی ضعیف ہیں، راوی مجہول بھی ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے. لیکن اس کے اندر جو نبی علیہ السلام کی حلیے کے متعلق باتیں بیان کی گئیں ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں مختلف انداز سے مختلف صحابہ کرام سے بسند صحیح ثابت ہے. ہم ترجمہ اختصاراً شروع کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہتے ہیں سأل تو خالی، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا. اور کیوں پوچھا ان سے؟ کانا وصافن، نبی علیہ السلام کی حلیہ بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے، بہت زیادہ یہ معلومات رکھتے تھے. وَأَنَا أَشْتَهِي، اور میری خواہش تھی یہ ان کی زبانی نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک ہم سن لیں اور سیکھیں تاکہ ہمارے علم میں آ جائے. فقال، تو ہمارے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا، بیٹے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، نبی علیہ السلام
بڑے ہی پارو اور بڑی عظمت والے تھے. لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی نگاہوں میں، اللہ رب العالمین کے نزدیک، معاشرے اور عوام کے اندر بہت ہی زیادہ ہیبت، عظمت، الفت و محبت اور بڑی جاہ و جلال والے تھے. نمبر 2، یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر. اللہ اکبر. اب حلیہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں یتلألأ وجهه، آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا. چہرے پر کافی نور تھا، چمکتا تھا، بڑا منور چہرہ، چمکدار. طلوع القمر لیلۃ البدر، جیسے کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اطول من المربوع واکثر من المشذب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمبوں میں معتدل تھے، درمیانی تھے. واکثر من المشذب، اور ناٹے کھوٹے لوگوں سے آپ بڑے تھے. اسے پہلے گزر چکا ہے کہ نہ تو لمبے تھے کہ جسے لوگوں میں لمبا پن جو عیب ہوتا ہے، اور نہ تو ناٹے تھے کہ آپ کو کوئی کہہ سکے کہ یہ آپ ناٹے ہیں. بہترین درمیانی معتدل میانہ قد آپ کا تھا. لیکن میانہ قد بھی کیسے ہے؟ جب لوگوں میں داخل ہوتے سب سے اونچے آپ نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. بات ہو گئی. آگے عظیم الحامت، ہامہ اس کو کہتے ہیں، بڑے سر والے تھے. سر کا بڑا ہونا کہتے ہیں دماغ بھی بڑا ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو کبھی انسان کا سر چھوٹا ہوتا ہے، بدنما، اور بدن بھاری، اسی کے مطابق سر بھی بڑا ہو تو حسن جمال ہوتا ہے. دیکھیں سب گزر، اسے پہلے جتنی آدمی اس میں تقریباً سب میں گزر چکا ہے. رجیل الشعر، آپ کے بال بھی معمولی سے مڑے ہوئے نرم تھے، نہ تو بالکل پیشدار اور نہ بالکل ریشم ترل نرم، نہیں، بیچ والے تھے. دیکھو اللہ. ان فراقت حقیقت ہو فراقہ وإلا فلا. اللہ ہوگا. جب آپ کے بال، آپ اپنے نہاتے دھلتے، تیل وغیرہ لگاتے، تیار کرتے، اگر آپ کے بالوں میں خود مانگ نکل جاتی تو آپ اس کو نکلے رہنے دیتے. سمجھ گئے نا؟ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر مانگ خود نہیں نکل گئی ہے تو تکلف کے ساتھ آپ اپنی مانگ ٹیڑھی کر کے نکالتے بھی نہیں تھے. مانگ سمجھتے ہیں نا؟ لیکن اللہ نے بالوں میں ایسا رکھا تھا کبھی کبھار خود ہی وہ کچھ دیر رہنے سے، نہانے دھلنے سے، انسان کبھی پانی وغیرہ لگایا تو بالوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام کا معاملہ قصدن آئینے کے سامنے کھڑے کر کے بڑے تکلف کے ساتھ آپ مانگیں، اپنی مانگ نہیں نکالتے تھے جسے آج لوگوں کا دستور ہے. اب تو
ہم نے سنا ہے کہ مردوں کو جب بیوٹی پارلر میں جانا پڑتا ہے، بیوٹی پارلر کیا کہتے ہیں، مردوں کو بیوٹی پارلر ہوتا ہے نا، ہاں، اب وہاں اپنے بال کی شیپنگ کے لیے، پیشدار بنانے کے لیے، یہ اللہ رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی تکلف نہیں کرتے تھے، بالکل سادگی کے ساتھ. شعرہ فلا یجاوز شعرہ شحمۃ اذنی اذا ہوا وفرہ. جب نبی علیہ السلام بالوں کو چھوڑ دیتے تو کانوں کی جو لو ہے، یہ اس کو لو کہتے ہیں، آپ کے بال اس سے نیچے نہیں جاتے تھے، ہاں؟ چھوڑ دیں. ازہر اللون، آپ چمکدار رنگ آپ کا تھا. آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت گورا ہوتا ہے لیکن کبھی چمک نہیں ہوتی، سانولا رہتا ہے تو اس سانولے پن میں دیکھیں چمک رہتی ہے، معلوم پڑتا ہے کہ تیل لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت ہے. آپ نہ تو بالکل سفید گورے تھے، سفید چونے کی طرح، اور نہ آپ سانولے تھے. آپ کا کلر جو تھا آپ کے گورے پن میں سرخی مائل، تو آپ کے چہرے پر کیا ہوتا تھا؟ چمک. ارے بہت بڑی نعمت ہے دین کی. تعریفہم فی کیا سیماہم فی وجوہہم. ہمارے ابھی قریب زمانے میں ایک عالم گزرے ہیں اور اپنے وقت میں تقریباً پوری دنیا کے سب سے بڑے محدث سمجھے جاتے رہے، فقیہ محدث، اور بہت سارے لوگ کہتے تھے اللہ نے ان کو علل و حدیث کا علم دیا ہے. شیخ الحدیث ہمارے استاد الاستاد شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عجائبات میں سے تھے. الحمدللہ ان کے پاس بیٹھو، ان کا اخلاق، اور 2-3 بار میں بھی ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے پیا ہوں ماشاء اللہ. ملنے کے لیے جاؤ تو خود چائے پلاتے تھے. عجائبات میں سے تھے شیخ الحدیث. تو ان کے اندر میں نے دیکھا نیپال کا ایک ہندو مسلمان ہوا، ہندو مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد گاؤں میں رہتا تو اس کو شاید لوگ تکلیف دیتے ہندو، تو جن کے یہاں مسلمان ہوا تھا انہوں نے اس کو سوچا کہ کسی صورت اس کو نیپال سے نکال کر کے انڈیا بھیج دیں. تو آج سے 50 سال تو ویسے بھی جو آج بارڈر وہ بھی نہیں رہتی تھی، لیکن معلوم تھا کہ یہ نیپال ہے اور یہ انڈیا ہے. انڈیا بہار بھیجا، پھر بہار کے کچھ ساتھی تھے اور نیپال کے سب لوگ مل کر کے پڑھنے کے لیے آئے. مئو ناتھ بھنجن، فیض عام، جامعہ اسلامیہ فیض عام، وہاں آئے. تو یہ ہندو جو تھا، مسلمان جو نو مسلم تھا، وہ ہمارے ساتھ پڑھا. مولانا عبداللہ اثری نام ہے. ابھی یو پی میں غازی پور کا ایک قصبہ ہے بارہ، بالکل گنگا کے کنارے پر، گنگا ندی کے کنارے پر. وہاں تقریباً پورا گاؤں وہ اہل حدیث ہے، محلہ پورا. تو وہاں وہ ابھی امامت اور خطابت کرتے ہیں، اور وہیں شادی ہو گئی، وہیں آباد ہے. یہ فیض عام سے نکل کر کے چلے گئے تھے دارالحدیث میں پڑھتے تھے. آئے لیکن فیض عام کی آب ہوا راس نہ آئی. ان کے گاؤں والے ساتھی فیض عام میں باقی کہاں چلے گئے؟ دارالحدیث دوسرے مدرسے میں. ایک دن یہ نو مسلم بڑا پریشان بھگا ہوا ہمارے پاس آیا فیض عام، اور کہا ظفر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بوڑھا ہمارے ہاں آیا ہے
آفس بیٹھا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پہ معلوم کرتا ہے ٹیوب لائٹ فٹ ہے. واللہ ایسے ہی نو مسلم معلوم پڑتا ہے اس کے پیشانی پر اندر ٹیوب لائٹ فٹ ہے. اتنی چمک اس کے چہرے پر, اللہ اکبر. یہ میرے اس سے آ کے بتا رہے, گھبرایا ہوا. کم سے کم 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا دونوں مدرسوں میں, ہم فیضان میں تھے اور دارالحدیث میں. بھگا بھگایا, کہا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے, معلوم پڑتا اس کے چہرے پر پیشانی پہ ٹیوب لائٹ اتنی چمک ہے. اللہ اکبر. یہ کیا خبر؟ بعد میں معلوم پڑا کہ وہ جو بوڑھے تو وہ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی کسی کام سے دارالحدیث آئے تھے مدرسے میں, تو آفس ان کو بیٹھایا گیا تھا اور یہ نو مسلم کسی کام سے گیا تو وہاں ان کی پیشانی کو دیکھ لیا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ نبی کا شمائل تو پڑھ رہے ہیں, نبی کی سنتوں پر کی اتباع اور پیروی کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالی کچھ نہ کچھ نور عطا کر دے ان کے چہرے پر. لیکن اسی کو جو سچا نبی کا وارث ہے, واقعی ان لوگوں کو, ان کے حالات کو دیکھا جائے تو واقعی یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو نبی کا سچا وارث کہا جائے. جب دلی سے 1947 میں جب پارٹیشن ہوا انڈیا پاکستان کا, قتل و غارت خونریزی دلی میں عام ہوئی اور دارالحدیث ختم ہو گیا اور یہ کسی بھی صورت سے بچ بچا کر کے مبارک پہنچے اور اپنے گھر میں رہنے لگے. تو ان کا گھر مسجد سے کچھ فاصلے میں تھا. فجر کی نماز کبھی اس اللہ کے بندے نے کسی کو نہیں بتایا. بتاتا ہوں کہ نبی کے سچے وارثین کو بھی اللہ تعالی اتباع سنت اور اتباع رسول کی برکت سے ان کے بھی چہروں پر نور ضرور دیتا ہے. دیکھیں کیسی پیروی کرتے تھے. ہمیشہ ہم لوگ سنتے تھے کہ صلی اللہ نبی علیہ السلام پر جو نعت بنائی جاتی تھی, سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر. یہ آئے تو محلہ بریلیوں کا تھا. بریلیوں کو بڑی چڑھ پیدا ہوئی, تو ان کو تنگ کرنے کے لیے گھر کا جو دروازہ جیسے کھلتا ہے وہاں سنڈاس پھینک دیتا تھا. کسی کو شیخ نے نہیں بتایا, یہ تو بعد میں راز فاش ہوا. شیخ صبح اٹھتے ہیں اندھیرے میں, لائٹ وغیرہ کہاں ہوتی ہے, تو ان کے پیر میں ایک دن سمجھائے وہ کیچڑ اچڑ ہوگا کچھ, لیکن بدبو. مسجد تک پہنچے تو دیکھا کہ سنڈاس ہے. مسجد کے وضو خانے میں جا کر کے اپنا پیر دھل لیتے, نماز پڑھتے. لوٹ کر کے آئے تو دیکھا کہ سنڈاس سے. انہوں نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا, اس پر مٹی ڈال کر کے اٹھایا اور لے جا کر کے پھینک دیا. یہ روزانہ کا یہی دستور اس نے بنایا. کافی عرصے تک خود سنڈاس اٹھا کے پھینک دیتے, کسی سے نہیں کہتے کہ یہاں کوئی بدماش. بس دعا دیتے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. راز کیسے فاش ہوا؟ عرصہ گزر گیا, ایک دن اس شخص کے پیٹ میں تکلیف, بےتکی تکلیف, شدت کی تکلیف. پہلے تو کچھ اپنا دیسی علاج کیا نہیں, محلے کے عام ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے بھی نہیں, وہاں بھی کچھ فائدہ نہیں. چیخا چلایا, تکلیف ہوئی, لوگ ہاسپٹل لے کے گئے. ہاسپٹل والوں نے ایڈمٹ کر لیا, داخل کر لیا, علاج معالجہ, لیکن ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوا. آخر میں اس نے کہا کہ مولانا عبید اللہ جو غیر مقلد عالم ہے اس کو بلاؤ. اللہ اکبر, اس کو بلاؤ. لوگ کہتے تو گالیاں دیتا ہے, اس وہابی مولوی کی کیوں بلا رہا ہے, بلاؤ اس کو. اللہ اکبر.
کیونکہ علاج سارا ناکام ہو گیا تھا، اس لیے لوگوں کو گھر والے دوڑ کے آئے، کہا کہ آپ کو ہمارا فلاں آدمی آپ کو بلا رہا ہے۔ شیخ تو پہچان گئے تو دیکھا وہ آدمی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہی آدمی سنڈاس پھینک دیتا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھیں، ایک عرصے سے جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے، آپ کے پیر میں جو سنڈاس لگتی تھی میں شیطانی کرتا تھا، میں آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ وہابی تھے میں سنی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ سکون کی زندگی یہاں گزارے، میں پھینکتا تھا، لیکن آپ نے صبر کیا، اللہ نے مجھے پکڑ لیا، ہم نے سارا علاج معالجہ کیا، شاید اللہ کو یہی منظور ہے کہ میں آپ سے معافی مانگوں، آپ مجھے معاف کر دیں، تو ہمیں کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں شفا دے دے گا۔ آج راز فاش کیا شیخ نے کہ ہاں اتنے دن سے مجھ کو ستاتا تھا۔ خذ العفو وامر بالعرف۔ میرے بھائیو، فارسی شاعر سنی دم کے راہ مردان راہ خدا، دل دشمرا ہم نہ کردر تنگ، تورا کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است جنگ۔ آج مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے پڑھنے کے ساتھ اپنے اندر لانا چاہیے۔ شیخ سعدی کہتے تھے، سنی دم کے مردان راہ خدا، دل دشمنارا ہم نہ کردن تنگ، تورا کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است جنگ۔ ہم نے تو نبی کا فرمان سنا ہے کہ ہمارے نبی اور نبی کے سچے وارثین جو ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ اللہ اکبر۔ سنی دم کی مردان راہ خدا، دل دشمنارا نہ کردن ہم نہ کردن تنگ۔ اللہ کے نیک بندے جو نبی کے سچے وارث ہوتے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ تورا کہ میسر شود ای مقام، اے مسلمان یہ خوبی تیرے اندر کب پیدا ہوگی؟ تو اتنا بدبخت امتی نکلا کہ اپنے دوستوں کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ ہاں، با دوستانت خلاف است جنگ۔ بہرحال تو بتا رہا تھا کہ یہ اب ہند بن ابی حالہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یتلألؤ ازہر اللون، آپ ہاں چہرے میں کیا، آپ کے کلر رنگ میں کیا تھے؟ خوبصورتی اور چمک تھی۔ یہ کیا کہتے؟ شائننگ، ہاں شائننگ تھی۔ اللہ اکبر، حسبنا اللہ ونعم۔ واسع الجبین، پیشانی آپ کی چوڑی تھی، پیشانی خوبصورتی ہوتی، چوڑی پیشانی، اتنی چوڑی بھی نہیں کہ بھدا پن آئے، کوئی کہا وہ بڑا پیشانی والا، بڑی پیشانی والا، اور نہ اتنی چھوٹی سی رہے تو چھوٹی پیشانی نہیں، بڑی تھی۔ لیکن بڑی کی مراد وہی جو پڑھ چکے، مربوع ال کیا تھے؟ درمیانی، معتدل، بیچ والا عمل تھا۔ ازجل حواجب، ازجل حواجب، اللہ، اور آپ ازجل حواجب تھے۔ ازج یعنی یہ جو ہے پیشانی، یہ بھویں، کیا براؤن کیا کہتے ہیں؟ بھویں تو اس کو کہتے ہیں نا، یہ آئی برو، آئی کیا برو، ہاں یہ جو تھی آپ کی پھیلی ہوئی تھی پورے، ماشاء اللہ، کہ کوئی دیکھو اگر کٹا دے عجیب سا لگتا ہے، تو پورے بھرے ہوئے، یہ آپ کے براؤن تھی۔ سوابگا،
فی غیر قرن بینہما ارق، پورے چھائی ہوئی تھیں لیکن دونوں من غیر قرن بیچ میں ملی نہیں تھی. اللہ اکبر. نہیں سمجھے؟ ایک تو ہے کہ کچھ لوگ ایسے کہ ہاں پوری یہاں بھی بھرے بال، تو بالکل ایک ہی جیسے دونوں بھری ہوئی تھی بالکل، لیکن غیر قرن بیچ میں یہ جو پیشانی ہے پیشانی کھلی تھی. ہاں اللہ اکبر. بینہما ارق یدرہ الغضب، اور ان کے درمیان ایک رگ تھی خون کی. جب آپ کو غصہ آتا اس معلوم پڑتا کہ خون ٹہل رہا ہے. ہاں دیکھتے ہیں کیا رگ کھڑی ہو جاتی ہے نا پیشانی میں. ان دونوں کے سامنے کیا رکھتے ہیں؟ ایک بالکل لکیر رگ اسے. اللہ اکبر. اکنل ارنین، اکنل ارنین، اور آپ لمبی ناک والے تھے. سمجھ گئے نا؟ لمبی ناک والے، لیکن اتنی لمبی بھی نہیں کہ کیا ہو برا بن. ایک تو چپٹی کبھی چھوٹی نہیں، آپ کی لمبی ناک. لمبی ناک انسان کے حسن جمال میں سے، اسی لیے جو کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتا بھائی اس کی ناک بہت ہی مانوی اعتبار سے ناک اس کی لمبی ہے. اللہ اکبر. لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ الشم. سمجھے نا؟ اور یہ عجیب سی اس کی کیفیت تھی. اس پر ایک قسم کی چمک تھی. سمجھ گئے نا؟ یہ آنکھ جو ناک لمبی تھی، ناک پر ایک قسم کی چمک تھی. اور اگر کوئی غور سے نہ دیکھے تو معلوم پڑے کہ یہ ایک قسم کا کیا ہے، وہ دھبا ہے. کیا؟ داغ. تو یہ آپ کی کیا کیفیت تھی؟ ناک کی. اللہ اکبر. قص اللحیۃ، داڑھی آپ کی بہت ہی کیا تھی؟ داڑھی داڑھی آپ کی بہت ہی گھنی تھی. قص اللحیہ، آپ کی داڑھی بہت ہی گھنی اور بالکل بھری ہوئی تھی. قص اللحیہ، یہ پورا. اسی لیے یہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے، یاد رکھیے گا. ہمارے بر صغیر میں لوگ یا تو داڑھی رکھتے تھے یا داڑھی بہت سارے لوگ مڑاتے تھے. بیچ کا راستہ نہیں تھا. سب سے پہلے مولانا ابو الاعلی مودودی نے حسن نلبنا وغیرہ کی جو تحریک تھی مصریوں کی، کہ داڑھی کوئی شرعی چیز نہیں. یاد رکھو، داڑھی کوئی شرعی چیز نہیں ہے. داڑھی کو مظاہر شکلیہ کہتے تھے. وہ مظاہر شکلیہ یعنی رسم و رواج کے مطابق، علاقے کے مطابق جہاں کے لوگ داڑھی رکھتے تھے، عرب کے لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے اسی ماحول سے متاثر ہو کے داڑھی رکھا. داڑھی کا کوئی داڑھی اسلام میں داخل نہیں ہے. جیسے ہر علاقے کے قوم کا ایک لباس ہوتا ہے، ان کا ایک کلچر ہوتا ہے، ان کی کچھ عادات ہوتی ہیں، ایسے ہی عرب کی عادات میں کیا تھا؟ داڑھی چھوڑ دینا. تو نبی علیہ السلام نے انہی عادات کو اپنایا تھا. آئی بات سمجھ میں؟
اس کا دین کا حصہ نہیں بناتے. اب رہی بات حدیث میں جو آیا کہ اللہ رسول نے فرمایا اگر ظاہری شکل و صورت دنیاوی اعتبار سے علاقے کی بات تو اللہ رسول نے کیوں قص الشوارب وعاف اللحى، مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، موت رواؤ. اب یہاں گاڑی رک گئی بھائی، اس سے پتا چلا خمس من الفطرت عشر من الفطرت. اللہ رسول نے فرمایا یہ تو دین ہے، اسلام سے، فطرت سے. اب یہاں گاڑی رک گئی تو انہوں نے ایک نیا پیترا بدلا کہ داڑھی اگر اتنی چھوٹی ہو کہ لوگوں کو 10 قدم سے نظر آ جائے کہ ہاں داڑھی پر بال ہیں، یہ سنت ادا ہو گئی، اس سے لمبی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے یہاں نکلا تھا 6 سینٹی میٹر، اس سے بھی کچھ چھوٹی. ایو سمجھو بڑی پیاری مثال اس وقت لوگوں نے دی تھی، جیسے قربانی کرنے والا ذی الحج کے پہلے عشرے میں داڑھی مڈانے والا بھی کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دے. 10 دن میں جتنی داڑھی بڑھتی ہے اتنی ہی داڑھی رکھنا. رکھا تو سنت یہ لمبی داڑھی سکھوں کی طرح یہ سب اسلام میں نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. آئی بات سمجھیں؟ یہ آج تک ان کی تحریر موجود ہے. جب اس طرح سے لکھا تو بہت سارے علماء اسلام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ چوکھنا ہو گئے کہ تو کچھ اور رنگ دکھلا رہے ہیں. ابھی تک تو لوگ سمجھتے کہ دین کا ایک اقامت دین کی کوشش کریں، خلافت لائیں گے، اور یہاں تو سنت ہی کو صفایا کرتے جا رہے ہیں، ہے دین کیا؟ تو کافی اس پر مباحثہ شروع ہوا. دوسرے لوگوں نے بھی کتابیں لکھنی شروع کی. علماء حدیث نے بہت لکھا، علماء دیوبند لکھا، بہت سارے لوگوں نے کہا. یہ بڑی عجیب تاریخ ہے، اس کو یاد رکھنا. تو آخر میں ایک دیوبندی عالم تھے جو لکھ رہے تھے کسی بھی صورت سے مودودی صاحب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے ایک بڑی بات کہی، کہا مودودی آج سے لکھنا بند کرو، پہلے شمائل پڑھ لو، نبی کی سیرت. سمجھ گئے نا؟ یہ قص اللحیہ، آپ کی داڑھی کیسے تھی، ساری دنیا جانتی کتنی داڑھی تھی. کہا اب ذرا قلم بند کرو، رکھو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کا جو تذکرہ آپ کے سیرت میں، آپ کے شمائل میں اور آپ کے حدیثوں میں جو آیا ہے، آنکھ بند کر کے سوچیں کہ نبی کی داڑھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے تھی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسی. آپ جیسے کہہ رہے ہیں داڑھی یہی ہے، اللہ رسول نے یا اللہ کے رسول کے صحابہ کی داڑھی ویسی تھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں یا کہ جیسے آپ کہتے ہیں ویسی. اب یہاں مودودی صاحب آ کر کے ہتھیار ڈالے، جواب دیا نہیں اصل میں تھی تو وہی جسے آپ کہتے ہیں، ہم جیسے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ایسی داڑھی نہیں تھی. بات دیا. پھر اس کے بعد اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر کوئی انسان جیسے اللہ کے رسول کی داڑھی تھی اس زمانے ویسے داڑھی رکھنے کو سنت کہتا ہے تو کہتے ہیں ہم سنت نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے یہ دین میں تحریف کر رہا ہے مولوی. بلکہ آگے اگلا جملہ کتنا کہتا رہا، یہودیوں نے جو اسلام میں تحریف کی تھی کتاب و سنت میں، اس سے بھی بڑی تحریف یہ مسلمان کر رہا جو کہتا ہے لمبی داڑھی رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے جیسے داڑھی رکھی ویسے داڑھی. یہ یہودیوں عیسائیوں سے بھی زیادہ اسلام و کتاب و سنت کی تحریف کرنے والا. تو بات نہیں کہ قص اللحیہ، اور آج تک یہ ساری تحریریں ان کی کتابیں موجود ہیں. قص اللحیہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دین میں، شریعت میں یہ ہے، کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے. اب بہت اچھا، تو کیا سارا اسلام داڑھی میں
کس نے کہا کہ سارا اسلام داڑھی؟ اچھا، بدنام کرنے کے لیے گڑھتے بھی اپنے ہی بات ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ ہاں داڑھی ہی میں اسلام ہے، بلکہ کہتے اسلام میں داڑھی ہے. جھگڑا یہ نہیں ہے کہ اسلام میں داڑھی نہیں، سمجھ گئے نا؟ داڑھی میں اسلام ہے. کس نے کہا داڑھی میں اسلام ہے؟ صرف داڑھی میں اسلام ہوتا تو سبھی ہندو داڑھی رکھنے والے سادھو نہیں. اسلام میں ہے. اللہ کے رسول نے رکھا، رکھنے کی تاکید کی، داڑھی نکالنے والوں کی مذمت بیان کی، سمجھ گئے نا؟ اور صحابہ کرام نے رکھا، ائمہ مجتہدین نے مکمل تحقیق کی، اور آج تک آپ کے شمائل اور آپ کے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے کتاب الآداب وغیرہ میں، داڑھی موچھ کے سارے مسائل اب موجود ہیں. ہمیشہ دین و شریعت سمجھا گیا، نہ مظاہر شکلیہ ہے اور نہ قوم اور علاقے کی بات ہے. یہ دین اسلام کا ایک حصہ. کیا؟ اسی لیے اس نقطے کو یاد رکھیں کہ آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ قصل لحیہ سہل الخدین. سہل الخدین، سہل، سہل کے معنی آسان. آپ سہل الخدین، خد گال جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ خط کہتے ہیں. آپ کے دونوں گال مبارک چہرے کے جو ہیں وہ خد تھے، سہل تھے. سہل کا مطلب نہ بالکل پھولے ہوئے تھے، ہاں ہوتا ہے نا، کچھ نہ پھولے تھے اور نہ بالکل چپٹے ہوئے تھے، بلکہ برابر سہل ہموار تھے. بھرا ہوا چہرہ آپ کا تھا، نہ تو پھولا ہوا اور نہ تو سوکھا ہوا کہ ہاں کھڈا آپ کے چہرے مبارک ہو. یہ تھی. اللہ اکبر. ولی الفم، نبی علیہ السلام کیا تھے؟ ولی الفم. آپ بڑے منہ والے تھے. بڑے منہ کا مطلب یعنی چھوٹوں کے مقابلے چھوٹا منہ نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو چھوٹا، بڑا چھوٹا منہ نہیں. آپ کا، آپ کے جسم، آپ کے سر مبارک، آپ کے وضع قطع، آپ کے قد و قامت کے اعتبار سے کے حساب سے آپ کا منہ مبارک بڑا تھا، نہ چھوٹا تھا نہ بے ڈھب بڑا تھا. اللہ اکبر. مفلج الاسنان، مفلج الاسنان، اور آپ مفلج الاسنان تھے. آپ کے جتنے دندان مبارک تھے سب الگ الگ تھے. کیا تھے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دانت پر دانت چڑھا رہتا ہے، ہوتا ہے نا، بلکہ علاج کرواتے دانت پر دانت بالکل چڑھے ہوئے، ٹیڑھے، یہ سیدھے، وہ دیکھ ایک قسم کا بھدا پن لگتا ہے. آپ کے دانت مبارک اللہ نے ایسی سیٹنگ رکھی تھی کہ ہر دانت دوسرے ہاتھ دانت سے الگ تھا. ایک خوبصورتی کی علامت. اور آگے حدیث آ رہی ہے، یہ جو آپ بات کرتے تو یہ دانتوں کے درمیان جو دانت الگ الگ تھے وہاں سے معلوم پڑتا ہے کوئی روشنی نکل رہی ہے. ہاں؟ آگے حدیث آ رہی ہے. دقیق المسربۃ، دقیق المسربۃ، آپ باریک مسربہ والے تھے. مسربہ لکیر، سینے سے لے کر کے ناف تک بال کی جو لکیر تھی اس کو مسربہ. دیکھو سب گزر چکا ہے. دقیق المسربۃ کأن اونقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ. اللہ اکبر. دیکھو کتنی پیاری بات کہتے ہیں
کأن عنقہ، آپ کی گردن، اللہ اکبر، کہ جسم کی ایک ایک عضو کی، آپ کے گردن مبارک جو تھی، ایسی چکنی تھی، دمیتن، سمجھ گے نا، فی صفاء الفطر، اتنی ہموار، اتنی بھری ہوئی، اتنی چکنی، جیسے سنگ مرمر ہوتا ہے اور ایک چاندی ہوتی ہے، ہاں؟ یعنی اتنا گردن مبارک پر گوشت اور بالکل وہ پلین، اتنی چکنی، اتنی ہموار، اور اس قدر چکنی تھی کہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ آپ کے گردن پر اس کا کیا کہتے ہیں، چاندی سے پلاسٹر کر دیا گیا ہو، کہ کوئی چمک ہو اور کوئی ایک قطرہ پانی گرے تو سرک جائے وہ. آئی بات سمجھ؟ نہیں سمجھ آیا؟ یہ گردن، نا گردن کی کیفیت. معتدل الخلق، آپ متوسط بناوٹ کے تھے، یعنی آپ کے جسم میں سارے اعضاء جو تھے، سارے اعضاء معتدل تھے، فٹنگ، لمبائی، چوڑائی، موٹاپا. حسن کے لیے جتنی چیزیں ضرورت پڑتی تھی سب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا. بادن متماسکن، پورا بدن بھی ایسا، نہ موٹا اور نہ سوکھا، بالکل بھرا ہوا بدن، گوشت سے بدن آپ کا بھرا ہوا. سواء البطن والصدر، اللہ اکبر. آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ مبارک دونوں کیا تھا؟ برابر. یہ انسان کی بڑی خوبصورتی میں سے سمجھا جاتا ہے. انسان بڑا صحت مند، بہت خوبصورت، جو انسان کا سینہ اور پیٹ کھڑا ہو تو دونوں بالکل برابر، صحت مند، خوبصورتی. ایک مرتبہ کرناٹک کے شہر بیجاپور، وہاں کانفرنس میں گئے تو ہوٹل میں جو ٹھہرے ہوئے تھے تو بہت سارے لوگ آئے ملنے کے لیے. تو اس میں کیا کہتے ہیں، کئی وہ بھی تھے جیم جا کر کے جو باڈی بلڈر کیا بولتے ہیں، ہاں وہ بھی آئے ہوئے تھے. اللہ اکبر. بیٹھے تھے، ایسے ملنے کے لیے آئے تھے. اس اسنا میں ایک عالم صاحب آئے، اب بالکل انہی کے تھوڑا سا شاید کچھ قد قامت تھوڑے سے، بس. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ کو اندازہ نہیں کہ ہاں اب بس انہی کے قد کا، ممکن ہے تھوڑا سا 19-20، تھوڑا سا ان سے موٹا. جب وہ عالم دین پہنچے تو سب لوگ ہم کو چھوڑ کر کے اس کا بدن دیکھنے لگے. کہتے ہیں یہ بدن ہے. خوبصورتی کا جو معیار ہے ہم نے اتنے اپنے بدن کو بنایا نہیں، لیکن یہ قدرتی بدن ہے. اگر حسن کی نمائش کرائی جائے تو کہا جائے گا ہاں یہ بدن جو ہے، یہ جسم ہے، یہ خوبصورت اور حسن جمال کا. کیوں؟ وہی بالکل دبلے پتلے، نہ پیٹ نکلا ہے نہ پیٹ نکلی ہے، سمجھ گئے نا، بالکل برابر. سواء البطن والصدر. نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک اور بطن، پیٹ مبارک دونوں کیا تھے؟ سوا، برابر تھے. یعنی
کبھی ہوتا ہے انسان کا سینہ زیادہ نکل گیا، پیٹ چھوٹا اندر کی طرف، اور کبھی پیٹ بڑھ گیا اور سینہ اوپر. نہیں، اللہ کے نبی جو تھے دونوں بالکل برابر تھے. عریض الصدر، عریض کے معنی کشادہ. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ جو تھا وہ چوڑا تھا. دیکھو شروع سے یہاں تک آئے ہر جگہ، اسی لیے گرچہ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف، لیکن اس کے اندر جو چیزیں بیان کی یہ دیکھیں، ابھی کوئی ایسی چیز میرے خیال سے نہیں نکائی، سب پیچھے پڑ چکے ہیں. سینہ مبارک آپ کا چوڑا تھا. بعید ما بین المنکبین، اور دونوں موڑھوں کے درمیان اچھا فاصلہ تھا. جب سینہ انسان کا چوڑا ہوتا ہے تو یہ دونوں موڑے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ انسان کے طاقت اور قوت، طاقتور اور قوتور ہونے کی بہت بڑی علامت کیا ہوتی ہے کہ بھائی پہلے کہہ رہے بھائی سینہ دیکھو کتنا اس کا چوڑا. وہ 36 انچ والا نہیں، کیا 56 انچ والا نہیں. سمجھے نا کہ کرونا ہی کے ڈر سے مہینوں گزر جائے نائی کے پاس نہ جائے. یہ بزدلی کی علامت. اللہ رسول کا سینہ کیا تھا؟ کشادہ بالکل. اور یہ پہلوان، قوت اور طاقتور ہونے کی نشانی ہے. زخم القرادیس، زخم القرادیس، یہ لفظ گزر چاہے. کرادیس یاد ہے پچھلی روایتوں کیا ترجمہ ہوگا؟ جوڑ. جوڑ. آپ کے جو جوڑ تھے کرادیس یعنی جوڑ، جوڑ جو تھے وہ بہت ہی بھاری تھے، موٹے تھے، بھرے ہوئے تھے. اس سے پہلے میں نے بتایا کہ جوڑ جو ذرا بھاری ہو، بھرے ہوئے، بڑے، تو یہ انسان کے طاقتور ہونے کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے. جوڑ مضبوط ہونا. اور دیکھو پورے جسم کو تمہیں اگر چلنا بھی ہے تو تمہارے ٹانگوں کے جوڑ، ران اور ٹخنے، گھٹنے، ہر جگہ جوڑ کا. ہاتھ میں ذرا دیکھو کتنے جوڑ، 1 2 3 صرف. اور یہی جوڑ ہی کی تکلیف اور ناکامی انسان کو پریشان کرتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑ جو تھے بڑے ہی مضبوط، طاقتور اور موٹے اور صحت مند تھے. انور المتجرد، اللہ اکبر. ذرا سوچو، دیکھ رہے ہو نا؟ انور المتجرد، بڑی پیاری چیز. جو جسم تجرد، آپ کے جو جسم مبارک کھلے رہتے تھے، سمجھ گئے نا؟ کھلے رہتے، وہ چمکدار تھے، بڑے منور رہتے تھے. متجرد وہ آپ کے جسم کے اعضاء، دوسرا معنی یہ بھی ہے جو بالوں سے خالی تھے، جہاں بال نہ ہو. تو آپ کے جسم مبارک جو کھلے رہتے، بالوں سے، بال کی جگہ نہیں، یا عام طور پر کپڑا پہننے کے بعد جو جسم کے حصے کھلے رہتے تھے، وہ ایک قسم کی چمک ہوتی تھی، نور رہتا تھا اس وقت. اللہ اکبر. موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط آری، کالخط. موصول ما بین اللبۃ، لبہ، یہ لبہ سے لے کر سرہ تک بال کی ایک باریک سے لکیر تھی جو چلی آتی تھی، بیچ میں کہیں کٹتی نہیں تھی. وہی مسئلہ ہوا،
دوسرے انداز سے لبا، یہ لبا سے لے کر کے سرہ، ناف کو کیا بولتے ہیں؟ سرہ، یہاں تک ایک باقاعدہ باریک سے بال کی ایک لائن تھی، لکیر تھی، جو شروع سے آخر تک جڑی ہوئی تھی، کہیں ایسا نہیں کہ ہاں گیپ ہو اس میں. چلو، کل خطی، جیسے دھاگا ہوتا ہے، خط یعنی لکیر، دھاگے کی طرح. عاری الثدیین والبطن، سمجھ گئے نا؟ مما سوا ذالک، آپ کے دونوں سینے، ثدیین، یہ حصہ جو ہوتا ہے، یہ حصہ ثدیین، ہاں، یہ حصہ کیا؟ اور بطن، یہ دونوں کھلے تھے. کیا مطلب؟ ان میں بال نہیں تھے، اس میں بال نہیں تھے. اشعر الذراعین والمنکبین، اور آپ کے جو بازو تھے، ذراعین، ان پر، منکبین، ان موڈھوں پر، اوپر تھوڑے تھوڑے بال. وعالی الصدر، سمجھ گئے نا؟ اور سینے پر بھی کچھ بال تھے. طویل الزندین، آپ کے زندین لمبے تھے، یعنی بازو. چلو، آپ کے زندین لمبے تھے. جی، یہ سب جو علاقے تھے، بازو، زندین، یہ موڑھے سے پورا ہاتھ، زیرہ، یہ سب الحمدللہ کیسے تھے وہ؟ ان پر تھوڑے تھوڑے بال ہوتے تھے، لمبے تھے، لمبے. چلو، رحب الراحتی شسن الکفین والقدمین. رحب الراحہ، راحہ یہ حصہ کیا تھا؟ یہ کھلا ہوا تھا. اللہ اکبر. شن الکفین والقدمین، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدمین، یہ گزر چکا ہے. یہ بہت گوشت بھرے ہوئے تھے لیکن اٹھے ہوئے نہیں تھے. کیوں؟ گوشت اگر نکل جائے دیکھو بھدا لگتا ہے. سوکھے ہوئے نہیں تھے لیکن کیا متوسط انداز سے گوشت سے یہ بھرے پڑے تھے. چلو، سائل الاطراف، انگلیاں چاہے پیر کی ہوں یا ہاتھ کی ہوں، وہ ذرا لمبی تھی، سائل یعنی کھلی ہوئی تھی. اتنی لمبی رہی کہ بھونڈا پن، کچھ لوگ دیکھتے ہیں انگلیاں ان کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، موٹی بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس میں ذرا سا بدنمائی آ جاتی ہے. اس لیے اس اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے اس سے باقی رکھا تھا. خمسان الاخمسین مسیح القدمین، یہ دونوں پیر، دونوں پیر آپ کے کھلے ہوئے تھے. ہاں، آپ کے یہ اس حصے کو بتا رہے ہیں. آپ کے دونوں قدم، پیروں کی اور ہاتھوں کی انگلیاں کیا تھی؟ طرفین کہتے ہیں. یہ لمبے ہوتے تھے اور
اخمس الاخمسین، آپ دیکھیں گے جب پیر سے آپ چلیں گے تو کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں پیر کے کہ وہ زمین سے ٹچ ہوتے ہیں لیکن زمین پر چپکتے نہیں. آپ دیکھیں، آپ چلتے ہیں تو پیر آپ کے یہ حصہ آتا ہے نا، نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک آپ پیر رکھیں گے تو یہ ہے، لیکن یہاں دیکھیں، ہاں یہ کیا تھے؟ یہ بھی ایسے تھے کہ واقعی وہ چپکتے نہیں تھے. اخمس الاخمسین. مسیح القدمین، آپ کے پیر مبارک جو تھے وہ مسیحی تھے، ایسے چکنے اور اس طرح سے مسیح برابر کیے ہوئے تھے کہ پانی ان پر ٹھہرتا نہیں تھا. پانی کیا ہوتا ہے؟ گرے تو پانی برابر بہ جاتا تھا. اللہ اکبر. اذا زال زال کنعن، جب آپ سرکتے تو پورا کیا ہوتے تھے؟ سرک جاتے تھے. یخطو تکفیا ویمشی ہونا، جب آپ قدم اٹھاتے تو ذرا سا معلوم پڑتا ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہیں. ویمشی ہونا، اور جب چلتے تو عزت کے ساتھ، کیا ہونا یعنی آرام سے چلتے، وقار کے ساتھ. ذریع المشیت، آپ چلتے تو آپ کی چال جو ہوتی تھی متوسط اور باقاعدہ الحمدللہ وقار، اور تیزی تو تھی لیکن بھاگنے والوں کی نہیں، بلکہ ایک قسم کا وقار اور تواضع چمکتی تھی. اذا مشى کانما ينحت، اور جب چلتے تو معلوم پڑتا ہے کہ اوپر سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پانی اوپر سے اتر رہے ہیں. وَإِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا، اور جب آپ مڑتے تھے تو کسی سے بات کرنی تو پورے طرف سے مڑتے تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہاں اللہ کے رسول ہماری عزت کر رہے ہیں. خافض الطرفی، آپ ہمیشہ طرف، آنکھ کو کہتے ہیں، نگاہ، اپنی نگاہیں نیچے رکھتے. نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ کی نگاہ زمین کی طرف زیادہ ہوتی، آسمان کی طرف، اوپر کی طرف کم ہوتی تھی. جل نظرہ الملاحظۃ، اکثر جو آپ کی نگاہ چلتی تھی وہ ملاحظہ تھا. سمجھئے نا؟ ملاحظہ تو یہ کہ ہے کہ آپ چلتے جب آپ چلتے رہتے تو چلتے ہوئے کسی کوئی چیز دیکھتے تو اس پر آپ اچھی طرح سے غور و فکر کرتے، ایسے نہیں بلکہ اس پر غور و فکر کرتے تب چلتے. لہذا غور و فکر کرتے، جیسے انسان کو حکم دیا گیا ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ عام طور پر کسی کو دیکھ کر کے گھروتے نہیں رہتے، دیکھ لیا بس. اکثر آپ کا طریقہ، کسی کو آپ ایسے گھر کے برابر دیکھیں گے تو انسان کو برا لگتا ہے. نبی علیہ السلام دیکھ لیے بس اپنے کام میں لگ گئے. اللہ اکبر. یسوق اصحابہ، ماشاء اللہ، صحابہ کو کھینچتے چلتے تھے. کیا مطلب؟ آپ آگے چل رہے ہیں تو صحابہ کو تیز رفتار آپ کے ساتھ ملے، اس کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ ذرا اپنے رفتار بڑھا کر کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچنے کا. یسوع کو صحابہ، اپنے صحابیوں کو یعنی کھینچتے چلتے تھے، اپنے ساتھ لے کے چلتے. یبدر من لقی بالسلام، یبدر من لقی سلام،
اور جو بھی آپ سے ملاقات کرتا سامنے آتا تو آپ کی کوشش ہوتی کہ آپ سلام کرنے میں اس سے پہل کریں. یہ پوری کیفیت بیان کی. اور ابھی مزید ہند بن ابی حالہ کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں نہیں آئی ہیں، ابھی وہ آئندہ اور مخصوص مقام پر آتی رہیں گی. اسی پر ختم کیا. اور آخری چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی اخلاقی چیز کہ آپ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی حدیث اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.